صلوات پر محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، والمحمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، الحمدللہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني، سیدنا الممجد، بشیرنا المسدد، نذیرنا المؤید، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد، وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر، قاسم طوبى وسقر، ابی شبیر وشبر، مولانا ومولا الثقلین، ابی الحسن والحسین، الذي ردت له الشمس مرتين، المصلي الى القبلتين، المصلي الى القبلتين، وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين۔ وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن، كما قال في القرآن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني الحسنان، وقيل في شأنهما: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين،
أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات پر محمد وعلى واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان مختار نبینا المصطفیٰ عاشقان حیدر کرار علینا المرتضیٰ موالیان زہرا بطولنا العذراء ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہیں۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں یہ ارشاد فرما رہی ہے یا میں یہ کہوں پروردگار وہ بے عیب اپنی لا ریب کتاب میں خطاب کر رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب کیا ہے اور حق کو چھپانے کا مطلب کیا ہے۔ سامعین گرامی قدر 1444 ہجری کا آخری سورج کل شام فنا کے میکدوں میں ڈوب گیا اور 1445 ہجری کے چاند نے افق عالم پر نمودار ہو کر ایک مرتبہ پھر سے حسین ابن علی کی غربت کا اعلان کر دیا اور ساری دنیا میں حسین سے محبت کرنے والے، ساری دنیا میں حسین کی چاہنے والے جہاں بھی ہیں وہ عزاخانوں میں تشریف لے آئے اور اس تجدید عہد کے ساتھ کہ ہم حسین ابن علی کے اوپر روئیں گے۔ یہ وہ چاند ہے جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ہر نظر رکھنے والے نے دیکھا ہو، مگر جس طرح بہن اور بھائی نے دیکھا ہے ایسے کسی نے نہ دیکھا۔ چاند کو دیکھو تو کبھی یہ ملتا ہے کہ سبزہ دیکھو، کہیں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن دیکھو، کہیں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا اس پروردگار کی اس کائنات کے خوبصورتیاں، بناوٹیں اور سجاوٹیں دیکھو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، حسین ابن علی نے اور زینب کبریٰ نے بھی دیکھا۔ جس طرح سے بہن اور بھائی نے دیکھا ایسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ کیا دیکھا ہوگا؟ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس چاند کے اوپر حسین کی نظر پڑی ہوگی، پھر ایک مرتبہ اپنے علی اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی اپنے علی اصغر کو دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھا، آپ نے یہ چاند بڑے سکون کے عالم میں دیکھا، آپ نے یہ چاند دنیا کی ساری سہولیات کو میسر ہو کر دیکھا، لیکن بہن اور بھائی نے کربلا کے جنگل میں دیکھا ہو۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم حسین ابن علی کے اوپر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہ محبت کا فرش ہے، امن اور عافیت کا فرش ہے، یہ اخلاق کا فرش ہے،
دوستی اور رواداری کا فرش ہے۔ ہمارا مقصد مجلس حسین ابن علی بابا کرنے کا خوشنودی محمد و آل محمد حاصل کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ محرم کے چاند نے طلوع کیا، آپ سب آمادہ ہو گئے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو لیا، آپ مجلس میں تشریف لائے۔ جناب زہرا حسین کی ماں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جن مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، پروردگار آل محمد کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ جیسے ہی افق عالم پر محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، ہم اپنے امام بارگاہوں میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ کل تک ہم نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، آج اچانک سے ہم پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ کل تک ہم نے رنگین لباس پہن رکھے تھے، آج ایک شب کے بعد ہم سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ بیٹیاں اپنی ماؤں سے سوال کرتی ہوں گی کہ کل تک تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی تھیں، تمہارے کانوں میں بالیاں بھی تھیں، آج اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں، اپنے کانوں سے بالیاں کیوں اتار دیں؟ تو یقیناً ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں حسین اور حسین کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس مہینے میں وہ کائنات کے بادشاہ کہ جن کے سبب اللہ نے یہ کائنات خلق کی تھی، وہ اجڑ گئے۔ ہمارے لباس سیاہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ سیاہ لباس سوگ کی علامت ہے، اور ہم آل محمد سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم ان کی خوشی میں خوش ہونے والے ہیں اور انہی کے غم میں غمگین ہونے والے ہیں۔ آج سے 20 یا 21 دن پہلے کی بات ہے، یہ میں واضح کرتا چلوں کہ ہم اس محرم کو اہتمام کے ساتھ کیوں مناتے ہیں۔ آج سے 20 یا 21 دن کی بات ہے کہ ایک نبی نے ایک قربانی پیش کی، جس کی یاد مسلمان اور مسلمان خوش ہوتا ہے کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا۔ اس کے بچ جانے کی خوشی میں اس نبی کی جگہ پر آ جانے والے دمبے کی شبیہ بنا کر ہم یہ یاد مل کر مناتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا تھا، ایک نبی تھا جو امتحان دینے کے لیے گیا تھا، اس نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، اس کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا تھا جسے ذبح ہو گیا تھا، اور ہم بھی اسی کی شبیہ بنا کر اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ عید کا دن مناتے ہیں، اور بڑے زور اور شور کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تھا۔ پھر میرا سوال تو ہے ان لوگوں سے کہ جب تم ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی میں تم خوشی منا سکتے ہو، تو ایک نبی کے بیٹے کے لٹ جانے کا غم کیوں نہیں منا سکتے؟ اور وہ نبی وہ ہے کہ جو تمہارا نبی نہیں ہے، صرف ابراہیم کی نبوت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جو ہمارا نبی ہے، جس کے ہم امتی ہیں،
جس کا سوال ہم سے ہونا ہے وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی تو ہم منائیں گے، تو سوال تو ہم سے ہوگا اپنے نبی کے بیٹے کے لٹ جانے کا غم بھی منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ سامعین کرام، یہ قدر انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک وقت میں ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ خوش ہے یا وہ غمگین ہے۔ اور جب کسی کے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ دستور زمانہ ہے کہ اسے اپنوں کو دعوت دے کر بلانا پڑتا۔ کسی کے ہاں بیٹے کی شادی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت نامہ بھیجے گا تو وہ آئیں گے۔ دعوت نہیں دو گے تو بے شک رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، مگر کوئی نہیں آئے گا۔ خوشی کا تعلق دعوت نامے کے ساتھ ہے، مگر غم کا تعلق دعوت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کو پتہ چلا آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جاننے والا، اس کے ساتھ مشکل بن گئی ہے، آپ کو اطلاع ملے گی اور آپ دوڑ کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ غم کے وقت جو سب سے پہلے پہنچتا ہے وہ مشکل میں جو گرفتار ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ یاد رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، اس لیے کہ میری مشکل اور میری مصیبت کے وقت یہ سب سے پہلے مجھ تک پہنچا ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ جیسے ہی افق عالم پر یہ محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، آپ اپنے اہل و عیال سمیت اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں سے رسول اور رسول کی بیٹی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول یہ کہہ رہے ہوں گے یہ میرا اپنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی مصیبت پر مجھے پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہم رسول اکرم کو، رسول کی شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر غم جتنا بھی ہو، وقت اس کے لیے مرہم بن جاتا۔ وقت جیسے جیسے گزرے گا غم کم ہوتا جائے گا۔ سب سے زیادہ عزیز انسان کو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی سب سے زیادہ اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بچھڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ غم آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وقت ہے جو غم کے لیے مرہم بن جاتا ہے اور اس زخم کو یہ مندمل کر دیتا ہے۔ مگر یہ عجیب غم ہے، غم حسین ابن علی، جو ہر سال بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تاثیر ہے خون حسین ابن علی، جو ہر سال نسبتاً پچھلے سالوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، صرف محرم کے چاند نے طلوع کیا، اچانک فضا سوگوار ہو گئی، گلی گلی میں، محلے محلے میں، کوچے کوچے میں نوحوں کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ انسان کے اوقات اس میں ایک دم تبدیلی آ گئی۔ غریب سے غریب آدمی، مزدور طبقے کا بھی آدمی محرم کے ایام میں اپنا وقت مقرر کرتا ہے، میں یہ وقت کام کروں گا اور باقی میں حسین ابن علی کی مجلس سنوں گا۔
یہ وہ ہے کہ جو سب سے غریب آدمی ہے. میں اتنا وقت کام کروں گا اور اس کے علاوہ میں غم حسین ابن علی بناؤں گا. آج ہر جگہ پر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں. اگر کوئی ایک ایسا مقام بھی ہو جہاں صرف ایک علی کا چاہنے والا رہتا ہو، وہ بھی اس دور میں آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں مجلس حسین ابن علی سن رہا ہوگا. صرف ایک چاہنے والا بھی ہو، وہ بھی مجلس حسین ابن علی میں شرکت کر رہا ہے. اس سارے اہتمام کی وجہ کیا؟ اس اتنے اہتمام کی وجہ کیا؟ یہ دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز. معصوم ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں. یا دیکھا کہ چند لوگ ہیں. اپنے اصحاب سے پوچھا یہاں کون رہتے ہیں؟ فرمایا فرزند رسول آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں. اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے دست دعا بلند کیے. ایک دعا کی معصوم نے. فرمایا میرا اللہ انہیں اس جگہ سے منتشر کر دے، انہیں اس جگہ سے منتشر کر دے، یہ اکٹھے نہ رہنے پائیں. اصحاب ساتھ تھے، آگے گئے. ایک مرتبہ ایک بستی سے پھر گزر ہوا. پھر سوال کیا یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ ساتھ والوں نے جواب دیا یہاں آپ کے دشمن رہتے ہیں، یہاں آپ سے اور آپ کے آباء و اجداد سے دشمنی کرنے والے لوگ رہتے ہیں. فرزند رسول اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر دست دعا بلند کیے. ایک مرتبہ جملہ فرمایا میرا پروردگار انہیں اسی مقام پر اکٹھے رکھنا. سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا، سوال معصوم کے ساتھ چلنے والوں کے ذہن میں بھی آیا تھا. فرزند رسول یہ کیسی دعا ہے؟ جو اپنے ہیں ان کے منتشر ہو جانے کی دعا کر رہے ہیں، جو پرائے ہیں، جو دشمن ہیں، ان کے اکٹھے رہنے کی دعا کر رہے ہیں. معصوم نے فرمایا تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہمارا دشمن گندگی ہے. یہ جہاں جائے گا یہ نفرت علی کے بیج بوئے گا اور ہمارا محب خوشبو کی مانند ہے. یہ جہاں جائے گا یہ پھیلتی چلی جائے گی. اور سامعین گرامی قدر آج بھی اگر آپ کسی بزرگ سے پوچھیں جو سب سے زیادہ ایج والا ہو کہ یہاں شیعت کیسے پھیلی ہے، یقیناً آپ کو یہی جواب ملے گا کوئی ایک آیا تھا جس کے دل میں علی کی ولایت کا شجر تھا، اسی سے یہ پھیلی ہے، یہ درخت پھلدار بنا اور آج آپ اتنی تعداد میں یہاں بیٹھ کر مجلس سے حسین ابن علی سن رہے ہیں. سامعین گرامی قدر میں 2 جملے 2 احادیث اگر آپ کی توجہ ہو اور اگر آپ کی مرضی ہو تو آپ کے حوالے کرتا چلوں. فرزند رسول کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا مولا آپ دعا کریں اللہ مجھے دولت عطا کرے. توجہ ہے، لگ مجھے یوں رہا ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے ہیں جبکہ پنکھے آپ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور میں بغیر پنکھے کے پڑھ رہا ہوں. کیا سوال کیا؟ مجھے دولت ملے.
मासूम ने फरमाया मोहब्बत किससे करते हो? अब थोड़ा सा आप बेदार रहेंगे तो मैं अपना मतलब बड़ी आसानी के साथ आपके ज़हनों में मुंतकिल कर सकूंगा। फर्जंदे रसूल आप दुआ करें अल्लाह मुझे दौलत अता करे। फरमाया मोहब्बत किससे करते हो? कहा आपसे, आपके दादा अली से करता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ इस यकीन के साथ कि आप दुआ करेंगे अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा और परवरदिगार मुझे दौलत अता करेगा। फरमाया मेरे साथ सौदा करोगे? कहने लगा फर्जंदे रसूल कैसा सौदा? मासूम ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूंगा अल्लाह तुझे दुनिया व मा फीहा की दौलत से नवाजेगा, जो इस जहान में है वो सब कुछ तेरे कदमों में परवरदिगार डाल देगा, मगर सौदा इस तरह करेंगे तेरे दिल में अली की विलायत का जो गौहर है ये मेरे हवाले कर दे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे दौलत से नवाज देगा। जैसे ही ये सुना कि अली की विलायत का शजर, मैं अली इब्ने अबी तालिब की विलायत से मोहब्बत और उनसे विलायत मासूम के हवाले करूं, इसके बदले में मुझे दौलत मिलेगी, एक मर्तबा पीछे हटा। कहा फर्जंदे रसूल ये सौदा तो ऐसे है कि जैसे कोई हीरा देकर पत्थर खरीद रहा हो। एक मर्तबा पीछे हटकर कहने लगा फर्जंदे रसूल ये सौदा ऐसे ही है जैसे कोई कीमती चीज देकर, जैसे कोई हीरा देकर उसके मुकाबले में पत्थर खरीद रहा हो। मुझे इस तरह की दुनिया नहीं चाहिए कि मैं अली वापस करूं और मुझे दुनिया मिल जाए। मासूम ने फरमाया मुझे बता, जब दुनिया वमा फीहा की दौलत ठुकरा रहा है, अली अपने दिल में रख रहा है, तुझसे बड़ा अमीर कौन है? तुझसे बड़ा अमीर कौन? एक शख्स आया मासूम की खिदमत में, कहने लगा आप दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत अता करे। सवाल हर किसी का अपनी मारिफत के मुताबिक होता है। जिसकी नज़र में दौलत ज़रूरी थी, मुहिम थी, मयार दौलत था, उसने दौलत का सवाल किया। जिसकी नज़र में जन्नत ज़रूरी है, आखिरत की कीमत है, उसने जन्नत का सवाल किया। कहने लगा फर्जंदे रसूल आप दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। फरमाया तू इस तरह दुआ न कर कि अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए, दुआ इस तरह कर कि अल्लाह तुझे जन्नत में बाकी रखे। एक मर्तबा परेशान हो गया, इस दुनिया में मैं हूँ, जन्नत और जहन्नम वाला मामला आखिरत में है और इंसान उसी चीज़ का तकाजा करता है जो उसके पास नहीं होती। मैंने जन्नत का सवाल किया, मासूम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह तुझे जन्नत में बाकी रखे। हैरान था, परेशान था। या सलूनी के दावेदार के बेटे ने एक मर्तबा दिल की उस हालत को पढ़ा, फरमाया मुझे पता है तू परेशान है कि अल्लाह तुझे जन्नत में बाकी रखे, जन्नत और जहन्नम वाला मामला तो होगा आखिरत में। मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, मुझे बता तू मोहब्बत किससे करता है? कहने लगा फर्जंदे रसूल मोहब्बत आपसे करता हूँ। फरमाया अगर तू मोहब्बत हमसे करता है तो हमारी मोहब्बत जन्नत ही तो है। तो फिर मुझे कहने का हक दे कि जब बंदा रहता बंगलों में हो, दिल में अली न हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। बंदा रहता झोंपड़ी में हो, ऊपर गाजी का अलम लगा हुआ हो, यही जन्नत ही तो है। ये जन्नत ही तो है। तो सामने ग्रामी ये मुहर्रम है और इस मुहर्रम में हुसैनियत का प्रचार करते हैं और
یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس پارٹی کا ورکر ہوتا ہے، وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جس پارٹی کا ورکر ہوتا ہے وہ اسی کا نعرہ لگاتا ہے، اور ہم الحمدللہ حسین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پارٹیاں تبدیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہر سال جب محرم آتا ہے بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ حسین کے ماننے والے حسین بتاتے ہیں، یزید کے ماننے والے حسین والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ کم وقت کے اندر زیادہ بات کر کے اپنا مطلب تمام کر دوں۔ پچھلے سالوں میں یہ کہا گیا کہ مجلسیں بند کر، ماتم بند کر، جلوس نہ نکالے جائیں، انہیں محدود کر، اور علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ یہ دو جملے پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر اس تحریک کا آغاز کیا گیا کہ ماتم بند کر دو، مجلسیں محدود کر دو، جلوس نہ نکالنے دو، حسین کے ذکر کے اوپر پابندی لگا دو، اور علی ولی اللہ یہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ جس کے بعد ہمارے علماء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ 40 پہ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر سے نکل کر ایک روٹ بنائیں اور اپنے اپنے امام بارگاہوں میں جائیں۔ آپ جو یہاں بھکھر شہر سے ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو تھوڑے سے مضافات سے ہیں وہ یقیناً 40 والے دن پیدل چل کر قصر زینب ضرور جاتے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا، اسی ایکشن کا ری ایکشن تھا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تم بولے ہو، تمہارے بولنے سے ہمیں پتہ چلا ہے اس پروردگار کا یہ لطف ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ جس نے یزید کے بیٹوں سے ان کے چہروں سے نقابیں الٹی۔ کیا فرمایا؟ مجلسیں بند کر دو اور جلوس روک دو، علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ مجلس نہ رکی ہے، نہ رکی تھی، نہ رکے گی۔ یہ کام نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا، اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انہوں نے خود مارا اب روتے ہیں، اگر ہم نے خود مارا ہے تو روتے بھی تو ہم خود ہی ہیں، تمہیں اس سے تکلیف اور پریشانی کیسے؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ حسین کو رونے کے لیے ہم کسی کی منت نہیں کریں گے، علی کو منوانے کے لیے ہم کسی کے پاؤں میں نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ حسین اور علی یہ رسول نے خود منوایا ہے، اگر ہم نے مارا ہے ہم رو رہے ہیں، ہم اپنے سینوں پہ ماتم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا ہی ہے تو پھر تاریخ میں بہت سارے سوالات اور بھی اٹھیں گے۔ کیا علی سے جنگ بھی شیعوں نے کی تھی؟ کیا حسن مجتبیٰ کے جنازے کے اوپر تیر بھی شیعوں نے برسائے تھے؟ کیا دروازے سیدہ پر آگ بھی شیعوں نے لگائی تھی؟ کیا حق زہرا کو بھی شیعوں نے غصب کیا تھا؟ کیا علی و بطول کی بیٹیوں کو، رسول زادیوں کو بے مکنہ و
سے شام کے سفر بھی شیعوں نے کروائے تھے. اگر یہ سارا کام شیعوں نے کیا تھا، اگر حسین ابن علی کو قتل کرنے والے شیعہ لوگ تھے، تو 61 ہجری میں وہ بڑے بڑے مسلمان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ سوال تو ہے یا نہیں ہے؟ اگر مارنے والے شیعہ ہیں تو پھر وہ مسلمان کہاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور عاشور کے دن اپنے لہو کی سرخی سے کربلا کی زمین پر حر نے ایک ایسا خط کھینچا اور اعلان کیا، بتا دیا اگر تمہارے مذہب سے یہ صرف حسین نکل جائے گا تمہارے پاس سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہے گا. تمہارے پاس سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہے گا. مشکل اور پریشانی کہاں؟ وہ یہ ہے مجلسیں اس لیے بند کریں کہ ہم یزید کا کردار بتائیں، ہم حسین کی شان بتائیں، اور یہیں سے سارا مسئلہ ہے، یہیں سے مشکل کھڑی ہوتی ہے. اگر ہمت ہے مجلسوں پر پابندیاں لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا. حوصلہ کرو، تم دنیا کو یزید بتاؤ، ہم دنیا کو حسین بتائیں. آج یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا میں حق اور باطل کا معرکہ تھا. کربلا میں حق اور باطل آمنے سامنے تھے. کربلا کے بعد جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے. کربلا سے پہلے جتنے حسین کے ساتھ ہیں وہ حق پر ہیں. کربلا کے بعد جو یزید کے ساتھ ہے وہ باطل پر ہے. کربلا سے پہلے جتنے یزید کے ساتھ تھے وہ باطل پر. یہ شہزادوں کی جنگ بنا کر نہ بتاؤ زمانے کو، دنیا کو بتاؤ پابندیاں لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا. تمہارے اندر ہمت ہے تو دنیا کو بتاؤ حسین کون ہے، یزید کون تھا. تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے پھر ہم سے سنو حسین کون ہے، یزید کون تھا. حسین وہ ہے جو 3 شعبان کو بطول جیسی بی بی کی گود میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن بن کر آیا ہے. یزید وہ ہے جو کسی تاریخ اور بند کوٹھڑی کے اوپر بنو امیہ کے خاندان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوا ہے. حسین وہ ہے جس کا نانا رحمت دو عالم ہے. یزید وہ ہے جس کے نانے کا کسی کو نہیں پتا. حسین وہ ہے جس کا دادا حمایت رسول کرتا رہا ہے. یزید وہ ہے جس کا دادا مخالفت رسول کرتا رہا ہے. حسین وہ ہے جس کا دادا، جس کا خاندان ساری دنیا کو کلمہ پڑھواتا رہا ہے. یزید وہ ہے جس کے خاندان نے کلمہ ایمرجنسی میں اور موت کے خوف سے پڑھا تھا. حسین وہ ہے جس کا بابا علی جیسا سید اور سردار ہے. یزید وہ ہے کہ جس کے بابے کو ساری دنیا جانتی ہے. حسین وہ ہے جس کا بھائی حسن مجتبیٰ جوانان جنت کا سردار ہے. یزید وہ ہے کہ جس کے بھائی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. حسین وہ ہے جس کا شجرہ طیبہ ہے. یزید وہ ہے جس کا شجرہ خبیثہ ہے. حسین وہ ہے جو نمازی ہے. یزید وہ ہے جو فاسق اور فاجر ہے. حسین وہ ہے جو روزہ دار ہے. یزید وہ ہے جو شرابی ہے. حسین وہ ہے جو پاکردار ہے. یزید وہ ہے جو بد کردار ہے. اسی لیے تو بطول کے بیٹے نے 28 رجب کو ولید کے دربار میں اسے یہ جملہ کہا تھا، ولید تو بھی یاد رکھ، یزید کو بھی لکھ دینا، تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. حالانکہ میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بھائی جیسا تیرا بھائی نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں ہے. یزید کو کہنا تو اپنے 72 لے کر آ، تو اپنے لاکھوں لے کر آ، میں اپنے 72 لے کر آؤں گا. اور فیصلہ بند کمرے کے اندر نہیں ہوگا، فیصلہ کربلا کے میدان میں کریں گے. میں حسین
قیامت تک کے لیے ضمانت دیتا ہوں ہر حلال زادے کو مجبور کروں گا، حسینیت زندہ باد کہے گا، یزیدیت مرد آباد کہے گا۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ بیعت کا مطالبہ، اور حسین ابن علی نے اسی بیعت کو لعنت کا توق بنا کر یزید کے گلے میں ڈال دیا، اور ایک جملہ فرمایا، ولید تو بھی یاد رکھ، یزید کو بھی لکھ دینا، تو لکڑی کے چند پھٹوں کے اوپر بیٹھ کر دولت اور طاقت کے نشے میں آ کر حسن مجتبی کے بھائی سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے تو وحشی عورت کی اولاد ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور سامعین گرامی قدر، یہی جملہ امام حسن نے بھی ایک مرتبہ فرمایا۔ جب شام سے ایک شخص آیا اور اس نے اعلان کرایا، مدینے میں جتنے لوگ ہیں انہیں بلاؤ، وہ میری زیارت کے لیے آئیں، مجھ سے ملاقات کریں، میں انہیں انعام سے نوازوں۔ لوگ آنے لگے، یہ زر و جواہر دولت تقسیم ہونے لگی۔ فرزند رسول امام حسن مجتبی کی امامت کا زمانہ، معصوم نہیں گئے، لوگوں کے اصرار پر کہ آپ جائیے، پتہ لگتا ہے وہ خون رسول کی قیمت کیا لگاتا ہے۔ جب گئے اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، حسن تم اس لیے دیر سے آئے ہو کہ تم یہ سوچ رہے تھے دیر سے جاؤ گے تو میری دولت اور طاقت ختم ہو جائے گی، میرے پاس زر و جواہر کم پڑ جائیں گے، لیکن حسن ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنے غلاموں سے صبح سے لے کر اب تک جتنا مدینہ کے سارے غریبوں کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن کو دیا جائے۔ توجہ ہے، جتنا مدینہ کے سارے غریبوں کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن کو دیا ہے۔ جب یہ دے چکا، زر و جواہر کے ڈھیر لگ گئے، تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ ایک جملہ کہا، حسن یاد رکھنا میں ہند کا بیٹا ہوں۔ لفظ ہندہ نہیں، ہند ہے۔ اس نے کیا کہا؟ میں ہند کا بیٹا ہوں۔ تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میرے پاس دولت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، میں نے صبح سے لے کر اب تک جتنی مدینہ کے غریبوں کو دی ہے اتنی میں اکیلے تجھے دے رہا ہوں، اور میں ہند کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ سنا معصوم نے، جملہ معصوم کے ذہن میں ہے، ایک مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگے، یا ایک نوکر نے آ کر معصوم کے جوتے سیدھے کر دیے۔ جیسے ہی اس نے جوتے سیدھے کیے، فرمایا ہم کسی کا کام بغیر اجرت کے نہیں رکھتے، تو نے محنت کی ہے، تو نے مزدوری کی ہے، میں نے تجھے اس کی اجرت دینی ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ جتنا ڈھیر پڑا ہے نا دولت کا، یہ سارا تیرا ہے۔ ایک نوکر کو صرف جوتے سیدھے کرنے کے عوض میں حسن مجتبی نے زر و جواہر کا وہ ڈھیر جو خون رسول کی قیمت لگ چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا میں ہند کا بیٹا ہوں، کہا یہ سارا ڈھیر تیرا ہے۔ جب دیکھا نا ایک نوکر کو صرف جوتے سیدھے کرنے کے عوض یہ سارا دے دیا، فرمایا حسن تو نے یہ کیا کیا؟ صرف جوتے سیدھے کیے،
وہ سارا اسے دے دیا۔ معصوم نے فرمایا تو بھی یاد رکھنا میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں زہرا کا بیٹا۔ تو سامعین گرامی کل شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک جملہ جو میں نے شروع میں کہا اسی کو مکمل کر کے میں منزل مصائب کی طرف آؤں۔ علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ بات کہی گئی۔ دیکھیے معصوم نے، پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ گویا رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی خود نور ہے اور علی کا ذکر بھی نور ہے۔ علی خود نور ہے، علی کا ذکر بھی نور ہے۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دے کر بالکل مختصر سی بات اور بات ختم کر دوں۔ دودھ کیا ہے؟ آپ کسی بزرگ سے پوچھیں گے کہ دودھ کیا ہے؟ دودھ نور، جیسے آپ اپنی زبان میں میرے خیال میں کھیر بولتے ہیں۔ دودھ کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کسی بزرگ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بھی اس سے یہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا نور ہے۔ جس نے سکول کا دروازہ نہ دیکھا ہو اسے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ دودھ نور ہے اور نور نجس برتن میں نہیں ڈالا جاتا۔ پیغمبر بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں میرا بھائی علی نور ہے اور علی کا ذکر بھی نور ہے۔ یاد رکھنا یہ نور بلائے علی آوارہ ماؤں کی نجس کوکھ میں نہیں سمائے گا۔ آپ اسی علی کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع ہو۔ وہ حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، آج اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ چاند افق عالم پر طلوع کر چکا ہے کہ جس میں آل محمد پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حسین میں رونے والی آنکھ عطا کی ہے، ورنہ یہ آنسو ہر آنکھ کے حصے میں نہیں آتے۔ اس آنسو کی قدر اور قیمت کتنی ہے؟ رسول کی بیٹی شہزادی اپنے زخمی پہلو کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ روایت کہتی ہے وفی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اس رومال میں آپ کے آنسوؤں کو محفوظ کر کے زخمی زہرا اپنے زخمی حسین کے زخموں کا علاج کرتی ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے آپ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو حسین ابن علی کے زخموں کے لیے مرہم بن رہا ہے۔ عزادارو، حسین پر رونے والوں کی کمی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ جو تھے انہیں رونے نہیں دیا۔ اگر کوئی روتا
اسے نیزوں سے، تازیانوں سے، اسے تماچوں سے رونے کا جواب دیا جاتا اور چپ کرایا جاتا۔ محرم کا چاند طلوع کر چکا ہے۔ امام صادق کے محلے میں جب لوگوں کو یہ پتہ کرنا ہوتا کہ محرم کا چاند طلوع کر چکا یا نہیں، امام صادق کی گلی سے گزرا کرتے۔ اگر فضا سوگوار ہوتی، رونے کے بین بلند ہوتے، دیواریں سیاہ ہوتی، لوگ خود بخود سمجھ لیا کرتے تھے کہ آج محرم کا چاند طلوع کر چکا ہے۔ بس میں 2 جملے کہوں گا، جس حسین سے محبت کرتے ہو، جس کی مجلس میں آئے ہو، سنو گے اس کا بیٹا کربلا کے بعد کتنا رویا۔ ایک شخص آیا امام سجاد کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے بیٹے کی شادی کی محفل میں تشریف لائیے گا، فرزند رسول میرے لیے باعث برکت ہوگا، خوشی کا موقع ہے، آپ کی شرکت میرے لیے ضروری ہے۔ معصوم نے پلٹ کر ایک جملہ فرمایا، کہا تجھے پتہ نہیں کربلا کے بعد ہم نے کبھی کسی کی شادی میں شرکت نہیں کی۔ کوئی اتنا درد تھا سجاد کی آنکھوں میں، اتنا اثر تھا سجاد کے لہجے میں کہ اس شخص نے پلٹ کر دوبارہ آنے کے لیے نہیں کہا، وہ چلا گیا اور پھر دوسری مرتبہ آیا، آ کر کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کو زحمت دینے کے لیے آیا ہوں، میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، مگر اس شادی سے پہلے میں نے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے، سنو گے آل محمد کو اپنے گھر میں دعوت دینی ہو نا تو کس طرح بلایا کرو۔ کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ اب اتنی بات کہی، فرمایا ہاں اب سجاد ضرور آئے گا۔ جیسے ہی کہا نا سجاد ضرور آئے گا، وہ تاریخ بتا کر چلا گیا۔ جب واپس گیا وہ دن آئے، ابھی لوگ نہیں آئے تھے کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، سب سے پہلے سید سجاد کو پایا، کہا آج تیرے گھر میں میرے بابا کی مجلس ہے نا، میں سجاد اس لیے آیا ہوں، جی فرزند رسول آئیے تشریف لائیے۔ یہ لے کر گیا، صدر محفل میں بٹھایا، اب پڑھنے والے بھی آ گئے، سننے والے بھی آ گئے۔ جب مجلس ہو رہی تھی نا، یہ صدر محفل میں بٹھا کر باقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہوئی، آ کر دیکھا معصوم اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مقام پر آیا جہاں پر مومنین نے جوتے اتار کر رکھے ہوئے تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا فرزند رسول آپ معصوم ابن معصوم ہیں، آپ سید ذات ہیں، آپ سردار ہیں، میں نے آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا، آپ کے بیٹھنے کی جگہ وہ ہے، یہ جوتوں پہ بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ فرمایا تو دیکھ نہیں رہا، اس مجلس میں میری دادی اپنے زخمی پہلو کے ساتھ آئی، میری دادی زخمی پہلو کے ساتھ آئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سنو کہ جس حسین سے محبت کرتے ہو، جس کی مجلس میں آئے ہو، اس کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، یا ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، دق الباب کیا، خاتون باہر آئی، کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ رو رہا ہے۔ فرمایا اسے نہ رونے دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، اسے پیار کیا اور پیغمبر آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے اس عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بچے اور بھی کھیل رہے تھے، آپ نے ان میں سے ایک کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، اس
کے سر پہ دست شفقت رکھا، اسے پیار کیا اور آگے چل دیے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں میں نے اسے دیکھا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین آگے آگے چل رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی جیب میں بھی رکھتا ہے، اپنے سر میں بھی ڈالتا ہے۔ عزادارو ایک جملہ اور سنو روایت کا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کی اس دنیا میں آمد ہوئی، پیغمبر اکرم تشریف لائے، ہاشمی شہزادے کو بی بی نے پیغمبر کے سامنے لایا۔ پیغمبر نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، بی بی گھوم کر پھر پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر نے پھر اپنا منہ موڑ لیا۔ جب تیسری دفعہ یہی عمل کیا، بی بی نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے اس بیٹے میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں زہرا، تیرے آنے سے پہلے مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک وہ ماں کہ جس کا حسن جیسا بیٹا موجود ہو، حسین جیسا بیٹا اس کے ہاتھوں پر ہو، اسے یہ خبر دی جا رہی ہو اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ سن لے، یہ صرف حسین کی ماں کا کمال ہے، یہ صرف حسین کی ماں کا حوصلہ ہے۔ عزادارو بی بی نے ایک مرتبہ پیغمبر سے ایک جملہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ جب یہ میرے صدف عصمت میں تھا تو مجھے کچھ آوازیں آتی تھیں، ان کا مطلب کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو زہرا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے آواز آتی تھی یا اماں انی عطشان، یا زہرا اے اماں میں پیاسا ہوں۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، کہا یہ تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک اور آواز بھی آتی تھی، انی عریان، میں بے لباس ہوں۔ فرمایا اس کا دشمن اتنا بے غیرت ہوگا، اس کا قاتل اس کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کے بدن سے لباس اتار کر لے جائے گا۔ عزادارو 2 جملے تو بڑے صبر کے ساتھ سن لیے، تیسرا جملہ بی بی نے پوچھا، فرمایا اس بچے کی آواز آتی ہے انی سہکان۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ پیغمبر نے بغیر جواب دیے اپنا رخ تبدیل کیا، فرمایا میرے صحابہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بی بی گھوم کر سامنے آئی، فرمایا نانا آپ جتنے صابر ہیں نا، میں بھی آپ کا پارہ جگر ہوں، زہرا کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے، آپ مجھے بتائیے میرا یہ بیٹا جب بے لباس بھی ہو جائے گا اور یہ پیاسا مار بھی دیا جائے گا، سہکان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زہرا سنو، جب یہ قتل کر دیا جائے گا نا، ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے بدن کو روند دیا جائے گا۔ ہاں عزادارو عصر عاشور ایک اعلان ہوا، من ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے بدن کے اوپر گھوڑے دوڑائے گا؟ یا ادھر سے 10 بے غیرت اکٹھے ہوئے، انہوں نے نال بندی کی، نال بندی کر کے گھوڑے دوڑانے کا ارادہ کیا۔ چند لوگ آئے جو حبیب کے رشتہ دار تھے، چند لوگ آئے جو حبیب کے رشتہ دار تھے، کہنے لگے حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑیں گے۔ اس نے کہا تم حبیب کی لاش اٹھاؤ اور لے کر دور چلے جاؤ۔ اس نے پھر اعلان کیا، کہیں سے ہور کے رشتہ دار آئے، کہا ہور ہمارے قبیلے سے تھا، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے تو تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ عزادارو اس نے کہا لاش اٹھاؤ اور لے کر دور چلے جاؤ۔ کوئی نہ کوئی آتا، کسی نہ کسی کا رشتہ دار بن کر لاش اٹھا کر لے جاتا۔ آخر میں بچ گیا بطول کا وہ بیٹا کہ جسے چکیاں پیس کر پالا تھا۔ ایک علی اصغر بچا، ایک حسین بچا۔ گھوڑے جب مشرق کے مغرب کو دوڑے، شمال کے جنوب کو دوڑے، نہیں پتہ چلتا تھا بطول کے بیٹے کے سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں، نہیں معلوم بطول کے بیٹے کی پسلیاں کہاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله عليه وسلم.